آپ دیکھ رہے ہیں ریڈ لائن اسلام آباد اسٹوڈیو سے۔ امریکہ میں پریزیڈنٹ الیکٹ کے آنے میں ابھی وقت ہے، ابھی ٹرانزیشن کا فیز ہے، لیکن پاکستان کے اندر ہر گلی کوچے میں ٹرمپ موجود ہوا، اپنے من پسند کی تشریحات کی جا رہی ہیں۔ آج کے پروگرام میں ہم احاطہ کریں گے کہ پاکستان میں ٹرمپ کے آنے کے بعد کیا تبدیلی آ سکتی ہے، اگرچہ امریکی میں بار بار بتا رہے ہیں کہ ہمارے ملک میں خود ٹرمپ ابھی تک نہیں آیا، اس کے آنے میں 2-2.5 مہینے ابھی پڑے ہوئے ہیں جب وہ باقاعدہ انتظامی معاملات سنبھالے گا۔ اس مدعے پہ بات کریں گے ولید اقبال صاحب سے، پاکستان تحریک انصاف کے سینئر لیڈر، ان کا شکریہ۔ دانیال چودھری صاحب مسلم لیگ نون کے جواں سال لیڈر، ان کا بھی شکریہ جی۔ اسی پروگرام میں ناظرین ہم آپ کو کے پی لیے چلیں گے۔ کے پی میں آپ کو یہ جان کر حیرانی ہوگی 26,000 سکول، پرائمری سکول بند ہیں، یعنی اکراس کے پی تمام سکول بند ہیں۔ اس کے اندر جو 1 لاکھ اساتذہ کرام تدریس کا کام کرتے تھے، اب حکومت کے ایک آرڈر کی وجہ سے وہ معطل ہیں۔ ٹیچرز سراپا احتجاج ہیں اس معاملے پر کہ ان کو اپ گریڈ کیوں نہیں کیا گیا۔ یہ وہ وعدہ ہے جو پچھلی حکومت کی کابینہ سے باقاعدہ اپروو ہوا تھا۔ ہم پنجاب کے اندر بھی جائیں گے اور دیکھیں گے کہ پنجاب ایک اسموگ کی گہری کھائی میں موجود ہے۔ 18 تحصیلوں کے اندر تعلیمی اداروں کو بند کرنا پڑا ہے، زندگی برے طریقے سے متاثر ہے اور بدترین قسم کی صحت کے مسائل ہیں۔ اسموگ کا حل ہم کیا کر سکتے ہیں؟ ڈاکٹر محمد حنیف ہمیں جوائن کریں گے۔ سٹارٹنگ ویڈیو ولی صاحب، پاکستان ٹرمپ کے بعد ادھر ٹرمپ آیا نہیں ہے، ادھر ٹرمپ پہلے آ گیا۔ ڈو یو فائنڈ اسٹرینج کہ نہیں؟ نہیں جی، وہ اب آج کل آپ کو پتا ہے نا، ذرائع ابلاغ کس طرح سے گھر گھر میں، ہاتھ میں، فون پہ سب ہیں، تو obviously، اور امریکہ اتنا اہم ملک ہے، دنیا کا واحد سپر پاور ہے، یونیپولر۔ تو وہ ہمیں یہ بھی بتا رہے ہیں کہ وہاں پہ نہیں آیا، ذرائع ابلاغ بتا رہے ہیں کہ وہاں پہ نہیں آیا ابھی تک بائیڈن نہیں ہے، لیکن ہم نے چھلانگ لگا کے اس کو بہرحال جی اس کو پریزیڈنٹ الیکٹ تو اب ان کو کہا جاتا ہے۔ سو ظاہر ہے 20 جنوری کو حلف لیں گے اور اس دوران ان کی سینٹینسنگ کی بھی ایک ڈیٹ ابھی بیچ میں آتی ہے۔ وہ شاید پوسٹ پون ہو جائے، پہلے بھی 2 مرتبہ ہو چکی ہے، بالکل شاید پوسٹ پون ہو جائے۔ اور دوسرا یہ بھی ہے کہ وہ صدارتی وہ جو ہوتا ہے استثناء وہ بھی آ جاتا ہے۔ پھر ایسے اگر فرسٹ ٹائم آفینڈر کوئی ہو تو پھر وہ ضروری نہیں ہوتا کہ جیل ٹرم ہو، اگر کوئی کنوکشن ہوتی بھی ہے سینٹینسنگ میں، وہ پروبیشن اور فائن والی چیز پہ ختم دیکھ رہے ہیں۔ ساری باتیں آپ کو پتہ، لیکن آپ کو یہ بھی پتہ ہے کہ آیا نہیں ہے۔ تو آپ کی جماعت کی طرف سے میں زلفی بخاری کا ٹویٹ دیکھ رہا تھا، اس کے اندر انہوں نے کہا جی کہ ہم تو باقاعدہ ان کے ساتھ رابطے میں ہیں اور ہم اس کے بعد جا کے عمران خان کا مدعا ان کے سامنے بیان کریں گے۔ پہلے تو خیال کیا جا رہا تھا کہ سوشل میڈیا پر بعض حلقے اس معاملے پر زیادہ اچھل کود کر رہے ہیں، لیکن اب تو آپ کی پارٹی کا جو کیڈر ہے باقاعدہ کیمپین میں لگا ہوا ہے، تو کیا آپ حاصل کرنا نہیں؟ ایکچولی پارٹی کی آفیشیل پوزیشن جو ہے، اور عمران خان صاحب کی اپنی ٹویٹ بھی ہے اس پہ، اور آئی تھنک ابھی کل یا پرسوں مزید ان کی طرف سے پالیسی سٹیٹمنٹ بھی آئے گی، بیکاز ظاہر ہے ان تک رسائی محدود ہے، تو ان کا جو براہ راست پیغام ہوتا ہے اس کو بھی منظر عام پہ آنے میں کچھ نہ کچھ تھوڑا سا ٹائم لگ جاتا ہے۔ لیکن پاکستان ٹرمپ کے بعد جس موضوع پہ آپ بات کر رہے ہیں، ایک تو وہ ریپبلکن پارٹی سے ہیں، اور اگر آپ پاکستان کی تاریخ دیکھیں اور ریپبلکن اور ڈیموکریٹس کی جو ڈیلنگ ہے پاکستان کے ساتھ اس کو دیکھیں، تو ایک کنٹراسٹ نظر آتا ہے ہمیشہ، ارسپیکٹو آف کہ شخصیت کون ہے۔ پارٹی ڈیموکریٹک پارٹی اور ریپبلکن پارٹی میں ریپبلکنز جو ہے ریجیمز یا صدور جو ہیں، انہوں نے ہمیشہ زیادہ انگیج کیا پاکستان سے بنسبت ڈیموکریٹس کے، اور ہمیشہ پاکستان میں انہوں نے اسٹرانگ آرم ڈکٹیٹر سے ہی زیادہ انگیج کیا۔ جی وہ بھی ایک اتفاقی بات ہے، 3 مرتبہ اتفاق تو نہیں ہوتا۔ نہیں، میں آپ کو عرض کر دیتا ہوں۔ اور سب سے زیادہ سینکشنز ڈیموکریٹس نے لگائی؟ جی سب سے زیادہ سینکشنز ڈیموکریٹس نے لگائی۔ یہ تو پاکستان کی یہ بھی ہسٹری ایک بڑی منفرد ہے کہ 2 ہی ایکسٹریمز میں پاکستان رہا ہے، یا یو ایس کا سب سے زیادہ ایڈ لینے والا ملک، یا سب سے سینکشنڈ۔ تو آپ کو امید کہاں سے نظر آ رہی ہے؟ آپ کی جماعت کی جو ہے وہ کچھ کام تو کر رہی ہے نا، یہ نہیں کہ وہ دیکھیں انفرادی سطح پر بخاری صاحب کی ڈیفینیٹلی ٹرمپ فیملی میں جو ہیں پرسنل ریلیشنز کوئی ہیں، اور اس کے بارے میں انہوں نے ایک پرسنل اپنی ایک اس کا اظہار کیا ہے۔ اور دیکھیں امریکہ کا ویسے جو ایک تو ان کا رجیم چینجز میں انوالو ہونے کوئی سیکرٹ نہیں ہے، وہ 200 سال سے ان کا ایک منرو ڈاکٹرن ہے، جہاں ان کی پالیسی سے تصادم ہوتا ہے وہ رجیم چینج کرتے ہیں، اور ان کی 25 سال بعد جب وہ ڈی کلاسیفائی ہوتی ہے ڈاکیومنٹس، کتنے ملکوں کی فہرست بہت لمبی ہے، ایران ہے، نکراگوا، لیکن آج بھی رجیم چینج آج ایک طرف تو یہ ہے پاکستان میں آپ کروانا چاہتے ہیں رجیم چینج، لیکن وہ ایک طرف یہ ہے نہیں پاکستان میں رجیم، دوسری طرف جو ان کی پالیسی ایک وہ دعوے دار ہیں
पैरेलल में वो दावेदार हैं एक कि हम लीडर ऑफ द फ्री वर्ल्ड हैं, हम ह्यूमन फ्रीडम्स, ह्यूमन राइट्स, डेमोक्रेसी, उसके सपोर्ट में, उसकी हिमायत में दुनिया के हर मुल्क में जो है कुछ ना कुछ करेंगे। तो उस वाले हिस्से को क्यों ना हम उसको क्यों ना अवेल करें। ये मैं बता दूं कि क्योंकि एक दो आपने बातें की, मतलब जरा इनसे बात आप नोट कर रहे हैं। मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा था कि जो 1962 और 1965 में पाकिस्तान के साथ हुआ वो डेमोक्रेट सदर सुदूर ने किया था। कैनेडी ने 62 में अयूब खान को जो इंडिया चाइना वॉर में रोका कि उस वक्त कश्मीर फतह करने का सबसे आसान मौका था पाकिस्तान के लिए, उसको लिबरेट करने का। 65 में जिस तरह से डिसअपॉइंट किया अमेरिका ने, लिंडन जॉनसन उस वक्त सदर थे, वो भी डेमोक्रेट थे, लेकिन फिर कार्टर और रेगन की ट्रांजिशन जनरल जाके, लेकिन असल में हमने कश्मीर को लूज किया 2019 में। अब उसके ऊपर आता हूं, मेरे ख्याल में 62 में किया, मेरा आपसे इख्तिलाफ है। सर तो वो कहते हैं क्यों ना हम इस्तेमाल करें जी, वो तो उनके हैं अमरीकी जो है बिग ऑन ह्यूमन राइट्स, बिग ऑन डेमोक्रेसी, तो क्यों ना करें। थैंक यू जी फॉर हैविंग मी ऑन द शो। अगर थोड़ा इससे पीछे से शुरू करते हैं और शुरू करते हैं कि आप न्यूट्रल ना हो, न्यूट्रल जानवर होते हैं, न्यूट्रल जानवर होते हैं और जो न्यूट्रल हैं वो मीर सादिक हैं। फिर उसके बाद कहने शुरू हो गए कि आप न्यूट्रल हो जाए, हम आपके पाँव पकड़ते हैं। फिर कहने शुरू हो गए कि हमें अमेरिका ने उठा के फेंक दिया और अमेरिका की साजिश थी। और आज कह रहे हैं कि अमेरिका के पास जाके हम मिन्नत करेंगे, समाजत करेंगे, हमें फिर ले आओ। देखिए ये इनकी जहनी कैफियत को बयान करती है, ये तमाम ये बातें इनकी अपनी। अमेरिका जो है नो डाउट इस रीजन में बड़ा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया है उसने, लेकिन एज बीइंग अ पॉलिटिकल स्टूडेंट अमेरिका ने इस रीजन में अपना एलाई चूज़ कर लिया। वो इनकी हुकूमत में ही चूज़ किया था जब ये प्राइम मिनिस्टर थे, और वो इस रीजन में उनका एलाई था इंडिया, जहाँ पाकिस्तान जिसमें बिलियंस ऑफ डॉलर्स लगाते थे वो अब 200 कुछ मिलियन डॉलर्स रह गए हैं, और तमाम उनकी जो पैसे हैं उनके जो चीज़ें हैं वो इंडिया में चली गई। ट्रंप की मोदी के साथ जो ज़ाती दोस्ती है बड़ी गहरी है। एक सेकंड मैं आपको थोड़ा सा मैं बताऊँ। दूसरा, फिर इसके बाद यहाँ बात ख़त्म नहीं होती। अमेरिका जो था एक पावर था इस रीजन में जिसकी बहुत ज़्यादा इंटरफेरेंस और इंटरवेंशन थी, लेकिन अमेरिका वो पावर अब लूज़ कर गया है। इस रीजन में एक नई पावर ग्रो करके आ गई है, और उसका बहुत ज़्यादा जो रोल है वो है चाइना, इसकी जो रशिया, और ये जो बेल्ट में एक और चीज़ करी है। तो अमेरिका जो है ये तो अफरीदी साहब को भी लेके जाना चाहते थे और लोगों को भी पाकिस्तान से करना चाहते थे, लेकिन सिवाय रेमंड डेविस के जो एक टाइम पे एक नो डाउट एक वो हुआ, दे हैव नेवर बीन एबल टू सिक्योर मच ऑफ द थिंग्स दे वांटेड। तो जो इंटरनल पाकिस्तान के वो हैं, और अगर कोई करना चाहता है तो मुझे लगता है कि पाकिस्तान को पता ना वो एक्स के ऊपर कितना एक्टिव है। क्या फ़र्क पड़ेगा? कुछ भी नहीं। क्या आपके अफवाज को घुटनों के ऊपर टेक देगा? क्या आपके इंटरनल मामलात को वो कर सकेंगे? पहले तो ये कि करेगा या नहीं करेगा, पहले इसके आएंगे, मुझे करेगा तो क्या होगा, करेगा या नहीं करेगा। सबसे पहले कि ट्रंप जो है ही विल बी द प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स, और जब गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट बातें होती हैं तो फिर गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट होती है। मियां चन्नू का इलेक्शन तो है नहीं, कोई आरिफ अलवी साहब अलग करें, ये अलग ट्वीट करें, इनके लोगों ने हार बना के ट्रंप की तस्वीर लगा दें। ये अमेरिका का प्रेसिडेंट है, उसको क्या लगे कि मियां चन्नू में क्या हो रहा है, ये कराची में बैठ के क्या कर रहे हैं। ये स्टेट टू स्टेट पॉलिसी है। और तो हम जो पाकिस्तान को आप कैसे देखते हैं, जो इनकी वही मैंने आपसे कहा ना, ये जो इनका जो मेंटल स्टेट है वो न्यूट्रल से शुरू करे और वापस आप लेके चले जाएं, वापस किसने इनको निकाला और किसकी आप ये मिन्नतें कर रहे हैं। देखिए स्टेट टू स्टेट पॉलिसी में जो बहुत ज़्यादा मैटर करता है वो आपकी दोनों तरफ की जो पॉलिसी होती है वो मैटर करती है। और पाकिस्तान जिसको इंटरनेशनल आइसोलेशन में ले गए थे, वो चाइना हो, वो सीपैक हो, रशिया हो, वो इस रीजन की बात करते हो या अमेरिका की बात करते हो, हमने उस आइसोलेशन ये सही हासिल है आपके, और हम उस आइसोलेशन में दोबारा जाने नहीं देंगे। हमारे डिप्लोमेटिक टाइज वो ट्रंप की गवर्नमेंट हो या कोई और हो, हमारे स्टेट टू स्टेट जो टाइज हैं वो इंशाल्लाह मजबूत से मजबूतर होंगे और हम बराबरी की सतह पे बात करें। वलीद साहब जरा इसके ऊपर वापस आइएगा। आई एम श्योर यू विल रिस्पॉन्ड टू व्हाट ही इज सेइंग, लेकिन ट्रंप की अगर आप स्पीच को देखें ना तो वो एक बहुत वसी और अरीज किस्म की अमेरिकी पावर का डेमोन्स्ट्रेशन नहीं करना चाह रहा। वो जंगों को ख़त्म करने की बात कर रहा है, वो डोमेस्टिक इश्यूज़ के ऊपर ज़्यादा फोकस करने की बात कर रहा है, हाई टैरिफ्स की बात कर रहा है। वो कह रहा है जी अपने मामलात को खुद संभालो, मैंने यूरोप के अंदर नहीं घुसना, वगैरह वगैरह। तो उसका जो ट्रांसनेशनल एजेंडा है उसके अंदर फ्रैंकली बहुत लो होगा अगर हुआ ये मामला जिसके ऊपर आपने उम्मीद बांधी। मैं तो किसी उम्मीद का और ना मैंने किसी उम्मीद का इजहार किया, अपॉर्चुनिटी ना हमारी पार्टी की ऑफिशियल पोजीशन में ऐसी कोई बात आई है। यस, डोनाल्ड ट्रंप को मुबारकबाद जरूर हमने जिस तरह से प्राइम मिनिस्टर ने दी है, मुबारकबाद दी है, और उनको मुबारकबाद की लफाजी देखें खान साहब की तरफ से कि डिस्पाइट अगेंस्ट ऑल ऑड्स
کہ تمام رکاوٹوں کے باوجود وہ کامیاب ہوئے ہیں۔ ایک بات پہ میں ڈیفینیٹلی اختلاف کرنا چاہوں گا جو بھی بات ہوئی، اور وہ یہ تھی کہ جی وہ ہمارے دور میں ہندوستان نے اپنا ایلائی جو ہے وہ چنا اور وہ انڈیا تھا۔ دیکھیں انڈیا سے جو سب سے سگنیفیکنٹ پچھلے 20 سال میں کام جو کیا ہے امریکہ نے، وہ ان کی فریم ورک اگریمنٹ تھی سول نیوکلیئر ڈیل، وہ 2005 میں جنرل مشرف کے ٹائم میں ہوئی تھی، اس کا ہمارے سے کوئی تعلق نہیں ہے، اور وہ جارج بش اور منموہن سنگھ کے درمیان ہوئی تھی۔ اس کے بعد ان کے دور حکومت میں اور 2008 میں جب زرداری صدر تھے اور اوباما وہاں پہ صدر تھے، وہ کانگریس نے اس کو ریٹیفائی کیا اس ساری فریم ورک اگریمنٹ کو۔ 2016 میں میاں نواز شریف کی پرائم منسٹرشپ کے دوران امریکہ نے 6 نیوکلیئر ریاکٹرز امریکن ڈیزائنڈ جو ہیں وہ انڈیا میں بلڈ کرنے کا جو ہے سلسلہ امپلیمنٹ کیا۔ چلے ان کو اپنا کیلنڈر ہے، لیکن جو ٹرمپ کی اور مودی کی 3 سال اور یہ لیکن ٹرمپ کی اور مودی کی جو ذاتی دوستی ہے نا، اس کو اس بات سے قطع نظر کہ کب کیا شروع ہوا، اس کو آپ نظر انداز نہ کیجئے، وہ ذاتی دوستی ہے، اور اس کا کیمپین کے دوران انٹرویوز میں اس کا ذکر بھی کیا جی ذاتی دوستی، لہذا انہوں نے ریجنل ایلائی چنا ہوا جو ان کا آرگومنٹ وہ ایک نہیں، ریجنل ایلائی انہوں نے بالکل چنا ہوا ہے، لیکن اس کا ہماری گورنمنٹ سے کوئی تعلق نہیں ہے یا ہماری کوئی کوتاہی نہیں ہے جس طرح اس کو پورٹری کیا جا رہا ہے۔ لیکن آرگومنٹ یہ ہے کہ میں آپ کی جس بات سے اتفاق کر رہا ہوں جو آپ نے سوال کرتے وقت مجھے پوچھی، موجودہ جو سوال ہے اس دور میں، وہ یہ ہے کہ آپ بالکل درست فرما رہے ہیں جی، پاکستان کی وہ اہمیت ہے ہی نہیں جو سب لوگ تصور کر رہے ہیں یا عام اس میں سمجھا جا رہا ہے۔ ہمیں کوئی غلط فہمی نہیں ہے اس بارے میں، جتنے ماہرین کل سے پرسوں سے بول رہے ہیں ٹیلی ویژن پہ ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کی وہ اہمیت ہے ہی نہیں، وہ بہت لو فگر کرتا ہے، وہ پاکستان بطور ایک ریاست کے، وہ کسی انڈیویجول کی بات نہیں، پاکستان نہیں فگر کرتا اس میں ایکویشن میں۔ لیکن امریکہ وڈرا کیا ہے نا جس وجہ سے اہمیت کم ہوئی ہے افغانستان کے لیکن یہ ضرور ہے کہ نسبتاً ڈیموکریٹس کے مقابلے میں ریپبلکنز زیادہ انگیج کرتے ہیں پاکستان جب وہ لڑائیاں کرتے تھے، جب وہ لڑائیاں کرتے تھے، اب وہ لڑائیاں ختم کرنے والا ڈونلڈ ٹرمپ اور اس میں۔ So you are saying what؟ تو آپ کو پھر نہ امید ہے، نہ آپ کی پارٹی نے آفیشیل سٹینس لیا ہوا ہے، تو پھر ہم کیا سمجھیں کہ یہ جس موقع کا آپ نے ذکر کیا تھا کہ ہیومن رائٹس کے اوپر ہے، تو آپ کی توقعات کچھ تو ہوں گی نا، تبھی تو آپ اس موقع کی طرف دیکھ رہے ہیں۔ ہاں جی، میں آپ کو ایک اور بھی تاریخی بات عرض کر دوں، کل بھی میں نے ذکر کیا تھا الیکشن شو پہ ایک اور چینل پہ، وہ یہ تھی کہ یہ بھی کہنا کہ جی رجیم چینج میں ہم نے شکایت ہے ہماری، اور بائی دا وے اس پہ انویسٹیگیشن بھی ہونے کی پاسبلٹی ہو سکتی ہے انڈر ڈونلڈ ٹرمپ، وہ ڈونلڈ لو والی ساری بات کا وہ ایک الگ چیز ہے، لیکن ان سے انگیج کرنا، یہ آج ٹیلی ویژن پہ بھی یہ بات آئی ہے، ٹیلی ویژن پہ تو بڑی بڑی باتیں ہوتی ہیں، میں ویسے عرض کر دیتا ہوں، تو ابھی بھی ہم ٹیلی ویژن پہ ہی بیٹھے ہیں۔ ہاں لیکن ہمارے ٹیلی ویژن کی بات جی جی جی، میں جو آپ کو عرض کرنا چاہ رہا تھا وہ یہ تھی کہ سب عام فہم یہ بات ہے کہ جی ہنری کسنجر نے ذوالفقار علی بھٹو کو کہا ویل میک اے ہاربل ایگزامپل آؤٹ آف یو، اور ان کی اوور تھرو میں اور ان کی پھانسی پہ کہتے ہیں امریکہ کا بہت بڑا کردار تھا یا اس کی خواہش تھی جس کو اس طریقے سے امپلیمنٹ کیا گیا۔ میرے باپ کے قاتل والی بات جو تھی بینظیر بھٹو صاحبہ بھی اپنے والد کی پھانسی کو روکنے کے لیے، رکوانے کے لیے، کوشش کرنے کے لیے، انٹرنیشنل پریشر بلڈ کرنے کے لیے، اور جنرل ضیاء کے پورے ڈکٹیٹرشپ میں امریکہ سے انگیج کرنے کی، امریکہ سے میں کہہ رہا ہوں جب وہ باپ کا قاتل کہہ کے بھی ان سے انگیج کرتی ہے، ہم بھی ان سے، بھائی ایک امپورٹنٹ ملک ہے، ہم اس سے کس طرح نہیں انگیج کر سکتے؟ وی آر اے گورنمنٹ ان ویٹنگ، وی آر دا لارجسٹ اپوزیشن پارٹی ڈسپائٹ فارم 47 گورنمنٹ۔ تو اس کو کریکٹرائز کرنا دانیال صاحب اس طرح کہ میں ان کو تھوڑی سی ان کی ذہنی کیفیت، یہ تو میرے بھائی ہیں، سینئر ہیں، میں آئی ہیو لاٹ آف ریسپیکٹ فار دی انٹائر، میں ان کو اتنا کچھ کہہ نہیں سکتا، لیکن میں صرف یہ بات کرتا ہوں کہ امریکہ سے جب نکلیں گے تو ان کو حقیقت کی سمجھ آئے گی۔ یہ سوشل میڈیا کی حکومت ہے، سوشل میڈیا کے لوگ ہیں۔ پشاور میں آج لاکھوں بچے آپ کے باہر بیٹھے ہوئے ہیں اسکولوں سے، آپ کے ٹیچرز جو ہیں وہ اسٹرائک پہ چلے گئے ہیں، کوئی ان کا پرسان حال نہیں ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ یہ پچھلے موازنہ کبھی آ جاتے ہیں جی ٹی روڈ کے اوپر حملہ کرنے، کبھی اداروں کے اوپر، کوئی ان سے کہے کہ آپ ایک صوبے میں آپ کی حکومت ہے بھائی، آپ اپنی کارکردگی بتائیں، آپ جس کے پاس جائیں گے نا کہیں گے کہ ہمیں مدد کرو، وہ آپ سے بھی پوچھے گا تم بیٹھ کے کر کیا رہے ہو، آپ کے وہاں کے پی میں کیا حال آپ نے کیا ہوا ہے، اداروں کا کیا حال کیا ہوا ہے، آپ لوگ کر کیا رہے ہیں، ادھر باتیں کر کے دیکھیں۔ ہم جب سوشل میڈیا سے ٹرمپ نے اگر انٹروین کیا نا، انہوں نے ٹیچرز کو دیکھ کے نہیں کرنا نا، انہوں نے اپنے اسٹریٹجک انٹرسٹ کے مطابق کرنا۔ میں آپ کو بات تو ٹرمپ نے ہمارا شو نہیں دیکھنا، نہ ان کی بیٹھ کے انہوں نے کس نے کرنا ہے، نہ یہ میاں چنو کا الیکشن ہے، آپ ان کی پالیسی میں نہیں ہیں، آپ انڈرسٹینڈ کر لیں، اور یہ بھی ان کی بھائی مطلب جو ان کی جماعت ہے وہ بھی انڈرسٹینڈ کر لیں۔ پاکستان ہیز گریٹر ایشوز
there are more important issues. تو پھر اگر پالیسی میں نہیں ہے تو آپ کے اور ان کی پالیسی جو ہے, میں دوسری بات بتا دوں, وہ ٹرمپ ہو, سنیں ایک سیکنڈ میں آپ کو ایک اور چیز بتا دوں, ٹرمپ کیونکہ ہیڈ آف سٹیٹس کرتے ہیں ایک دوسرے کو, بالکل کرتے ہیں اور سارے کرتے ہیں, اور ایز گورنمنٹ جو ہے this is a very بالکل گورنمنٹ ان ویٹنگ ہے, ان کا بالکل حق ہے, کریں 1000 دفعہ کریں 100 دفعہ کریں, لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ they are bigger issues for them, they are bigger challenges for them. یہ ان چیلنجز کو حل کریں کہ جو یہ میں نے کہا نا کہ جو ذہنی کیفیت کبھی آتے ہیں, کبھی نیچے آ جاتے ہیں, پھر دیوار کا لگتے ہیں, پھر ادھر جاتے ہیں, کہ آپ تھوڑے وہ کہتے ہیں کہ ہوش کے ناخن لے کے آپ گراؤنڈ پہ آئیں, آپ ریالٹی کو فیس کریں, چیزوں کو ایڈریس کریں, پارلیمان میں جائیں, اپنے مسئلے حل کرائیں, گورنمنٹ کے ساتھ بیٹھ کے چیزوں کو سیدھا کریں. جو گالیاں دے پاکستان کو کمزور کرنے کے لیے, کبھی 9 مئی کا سہارا, کبھی نان اسٹیک ایکٹرز کا, کبھی باہر سے لوگوں کو امیدیں لگا رہے ہیں کہ وہ آگے چلیں گے, لیکن وہ آپ کی چیزیں تب بھی آپ کو ریلیف ملے گا پاکستان کے اندر سے. کور سوال نکالیں, مجھے کور سوال یہ ہے ولی صاحب آپ کے لیے کہ تمام خارجہ پالیسی ریاستوں کے بارے میں کہتے ہیں, یہ ساری باتیں ولید صاحب کے لیے, ان کی جماعت کے لیے, میں ظاہر ہے آپ نے پہلے کہہ دیا, آپ کے لیے بڑی رسپیکٹ ہے آپ کی نظر میں ان کی. یہ بتائیے گا کہ ریاستوں کے بارے میں کہتے ہیں کہ تمام جو فارن پالیسی از این ایکسٹینشن آف یور ڈومیسٹک پالیسی, تو آپ کی جماعت کو ڈومیسٹکلی ایشوز کو تو ایڈریس کرنا ہوگا. ڈومیسٹک چیلنجز ہیں, چند ایک کے پی کے اندر ذکر کیا, تو ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے آپ نے اپنے کنسٹیچوئنٹس کے ساتھ زیادہ رابطہ رکھنا ہے, اپنے عوام کے ساتھ زیادہ رابطہ رکھنا ہے, تو اصل میں آ کے تو یہ چیز طے کرے گی. جی بالکل, اس سے آپ کے لیے پاتھ وے فارورڈ کیا, اس سے کوئی انکار نہیں ہے جی. اور دیکھیں, اگر کارکردگی کی بات ہے تو خیبر پختونخوا میں متواتر 3 دفعہ یہ ہماری پارٹی الیکٹ ہوئی ہے. پہلی دفعہ کوalition میں, دوسری دفعہ اس سے بڑی میجورٹی میں سمپل, اور اب باوجود جو کہ ہوا ہے, جو کچھ ہوا 8 فروری کو, وہاں تک وہ نہیں پہنچ سکا بیکاز وہاں پہ اتنی زیادہ اوور ویلمنگ ہماری سپورٹ تھی. اور وہاں پہ بھی دیکھ لیں کس طرح سے ابھی تک وہاں کے سینٹ کے الیکشن نہیں ہوئے. تو ڈومیسٹک پرابلمز جو ہیں وہ ہماری پارٹی پالیسی سے کہیں زیادہ فنڈامنٹل ہیں. there have been crimes against our constitution for the last 18 months 2 years جو کہ متواتر چلتی جا رہی ہیں, اور disobedience of Pakistan's highest court, اور وہ سارا کچھ. لیکن گورننس پر تو اثر انداز وہ چیزیں نہیں ہوتی نا براہ راست, وہ اساتذہ کو بھی اثر انداز ہوتی ہے. نہیں, میں تو یہی عرض کر رہا ہوں ٹیررزم کے اوپر اساتذہ, فارن پالیسی از این ایکسٹینشن آف ڈومیسٹک پالیسی. تو یہ میں آپ کو صرف عرض کر رہا ہوں کہ ہم بھی یہ دیکھ رہے ہیں اور ہم بھی خواہاں ہیں کہ امریکہ سے ایک باوقار اور ایک مضبوط جو ہے تعلق وہ جاری رہے, اور ایک باوقار طریقے سے ہم ان کے ساتھ ڈیل کریں. اور اٹ از بالکل حقیقت پسندانہ توقع ہے کہ جن اقدار کے لیے, جن مثبت اقدار کے لیے, دیکھیں یہ رجیم چینج کی میں نے بات ساری کر دی کہ ان کی پالیسی کیا ہے اور 200 سال سے کیا رہی ہے, اور دنیا میں کتنی لاتعداد مثالیں ہیں, لیکن کوئی مثبت اگر ان کی پالیسی کے کچھ سٹرینڈز ہیں جن کو برقرار کرنے میں ہم کر سکتے ہیں کچھ کوشش, تو ہم ضرور کریں گے. جس طرح سے میں نے عرض کیا کہ دیکھیں یو ایس اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ نے, ان کے اوپر ہمارا کوئی انفلوئنس نہیں ہے, وہ اپنی آبزرویشن اپنے اس کے حساب سے دیکھتی ہے اپنے نمائندوں کے ذریعے, اور وہ واحد گورنمنٹ نہیں ہے. برطانیہ, یورپین یونین, کامن ویلتھ کنٹریز, کتنے آبزرورز آئے ہوئے تھے, ایک نے 8 فروری کے الیکشن کے بارے میں اپنے تحفظات کا اظہار کیا ہے, کہا ہے کہ اس میں انٹرونشن ہوئی ہے, کہا ہے اس میں فراڈ ہوا ہے, اور کئی گورنمنٹس نے تو ریپیٹڈلی کہا ہے, اور ڈونلڈ لو تک نے وہ کانگریس کے آگے کہا کہ جی ہم بھی سمجھتے ہیں. لیکن یہ ڈونلڈ لو میں پلیز آپ اپنا پوائنٹ آف ویو, خیر میک اپ یور مائنڈ ڈونلڈ لو, یو وانٹ ٹو کوٹ ڈونلڈ لو, نہیں میں سپورٹ یور آرگومنٹ. وہ شخص یا اس کو آپ نے جس نے دھمکی بھی دی پاکستان کو, اس نے بھی اعتراف کیا آ کے کہ جی کیا کچھ, اس کے الفاظ کی اہمیت ہونی نہیں چاہیے کیونکہ اس نے آپ کی حکومت گرائی, تو یا اس نے وہ بھی کام ٹھیک کیا ہوگا. نہیں تو میں کہہ رہا ہوں کہ اس کے علاوہ وہ ایک شخص ہے جو بہت سے بین الاقوامی کمیونٹی نے, اگر اس میں اگر ان کی پالیسی کے کوئی مثبت حصے ایسے ہیں جو کہ برقرار کرنے میں, ابھارنے میں, اور پاکستان میں ایک مثبت جو ہے اور زیادہ مضبوط ایک جمہوری نظام کو لانے کے لیے اگر ہو سکے, بدقسمتی سے ماضی میں تو ایسا نہیں ہوا, اگر ہماری کوشش یہی ہوگی ہم ان کو پرسویڈ کریں کہ پلیز اسٹینڈ ود دی پیپل آف. تو مثبت جج اور مثبت صحافی کے بعد اب مثبت انٹرونشن تو اس کو نہیں کہتے جی, کوئی اور کیا کہتے honestly نہیں. How would America bring about these مثبت changes in Pakistan without intervening honestly? دیکھیں اس میں یہ ہے نا جی کہ اگر آپ مثال کے طور پہ جنرل مشرف جب جنہوں نے
डेमोक्रेसी को डीरेल नहीं, अब कैसे करेगा? डेमोक्रेसी को डीरेल किया। अब कैसे तो आपने देखा ना कि बिल क्लिंटन आया और उसने कहा जी मेरे हाथ मिलाते हुए तस्वीर नहीं आएगी। ये सारे मैसेजेस होते हैं ना कि जी आपकी और हमारी पॉलिसी नहीं मिल रही। ठीक है। और उससे मैसेजिंग उसके बाद ही हैड अ सेपरेट ऑडियंस उस वक्त चीफ जस्टिस से, उन्होंने को 3 साल दे दिए जनरल मुशर्रफ को वगैरह वगैरह। तो ये उसको इंटरवेंशन कहें या जो मर्जी कहें, ठीक। लेकिन उसके बाद क्या होता है कि जिस तरह एक मुझसा होता है कि हमारे हर मिलिट्री डिक्टेटर जो आते हैं उनको अफगानिस्तान के रूप में कोई रास्ता मिल जाता है। 79 में ज़ियाउल हक को मिल गया और 2001 के अंदर मुशर्रफ को मिल गया। आज वापस आ जाए, यू हैव लाइक अ मिनट। तो पॉलिसी बदल जाती है, फिर जमहूरियत जो है वो बैक बर्नर पर चली जाती है। जी गो अहेड। देखिए, मैं जो बात की ना, उसकी कैफियत वो मेरे भाई की नहीं, वो उनकी जमात की है। वो डोनाल्ड लू की बात हो, किसी और की हो, ये सारे वो पहलवान हैं कि जो हर दफ़ा अपने मौके से खुद नॉकआउट होते हैं। मैं तो इस चीज़ के ऊपर आई विल रेस्ट माई केस ऑन द फैक्ट कि कहाँ हम न्यूट्रल से शुरू हुए कि न्यूट्रल जानवर होते हैं, और कहाँ जब हम आके खड़े हो गए हैं कि अब हम मिन्नतें करें कि अमेरिका जो है अब हमारी इंटरनल पॉलिसी पे बोलेगा। वो ये जो अभी इनके बंदे थे जिनकी ट्वीट की बात करें, बुखारी साहब हों या इनके शहबाज गिल साहब हों या और इनकी जमात के स्पोक्स पर्सन जी हैं, इनके मेन वो अलवी साहब यहाँ से उनको लिख के भेज रहे हैं। तो इनकी चीज़ें ये बहुत अच्छा है कर रहे हैं, लेकिन ये खाली इनकी स्टेट ऑफ बताता है कि किस स्टेट के ऊपर है। लेकिन रिगार्डलेस ऑफ दैट पाकिस्तान जो है हमारे एक अच्छे टाइज़ हैं, अच्छे रिलेशनशिप है, वर्किंग रिलेशनशिप है, और ये वर्किंग रिलेशनशिप जो है इंशाल्लाह कंटिन्यू करेगा। आप लीव इट देयर। आप दोनों का बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, प्रोग्राम हमारा जारी है। आइए नाज़रीन, आपको खैबर पख्तूनख्वा लिए चलते हैं, जहां पर इरफान मूसज़ई नुमाइंदा समा न्यूज़ मौजूद हैं उन असातिज़ा के साथ, उनके नुमाइंदगान के साथ जो सरापा एहतजाज हैं लेकिन इस वक्त मुअत्तल हैं। 26,000 प्राइमरी स्कूल KP में बंद हैं। 1 लाख असातिज़ा को मुअत्तल करने का जो हुक्म है हुकूमत ने जारी किया है। इरफान, ज़रा बताइएगा कि मामला क्या है और आपके इर्द गिर्द जो लोग खड़े हैं ये क्या बात करते हैं। जी गो अहेड। तलत साहब, बिल्कुल 3 रोज़े से जो है वहाँ जिना पार्क के बाद बाहर जो है वो धरना जारी है। उनका जो मेन मुतालबा है वो अपग्रेडेशन का है। 2022 में जो है वो जब हुकूमत जा रही थी PTI की, तो 2022 में भी इन्होंने धरना दिया था और 5 दिन तक। तो उसके बाद जो है 2 दिन इन्होंने स्कूल बंद किए थे। उसके बाद उन पर लाठीचार्ज हुई थी और फायरिंग हुई थी। तो उनके बाद जो है वो हुकूमत के साथ बैठ गए थे और मुज़ाकरात हुए थे। और जब PTI की साबका हुकूमत जा रही थी तो बिल्कुल आखिरी काबीना की आखिरी इजलास में 16 जनवरी को उन्होंने जो है वो बाकायदा मंजूरी दी थी कि जितने भी असातिज़ा है खैबर पख्तूनख्वा में तकरीबन 1 लाख तक उनकी अपग्रेडेशन की जाएगी। तो उसके बाद फिर निगरान हुकूमत में जो है ये मामला चलता रहा, लेकिन निगरान हुकूमत का ये कहना था उनके पास फंड नहीं है, इतने ज़्यादा फंड नहीं है कि वो ये अपग्रेडेशन कर ले। तो अब मौजूदा हुकूमत ने एक समरी तैयार की थी जिसमें यह कहा गया था कि अगर हम इन असातिज़ा की अपग्रेडेशन करेंगे तो 36 अरब और 28 करोड़ रुपए जो है वो सालाना इस पर ख़जाने पर इजाफी बोझ होगा। लेकिन यहाँ पर जो एहतजाज कर रहे असातिज़ा का ये कहना है कि ये फिगर जो है वो ठीक नहीं बता रहे। तो इस वक्त हमारे साथ मौजूद है मेरे राइट पे जो है वो एप्टा के सदर है, सूबाई सदर इज़्ज़ुल्लाह खान। उनसे बात करते हैं कि अच्छा बताइए कि आप लोगों का 3 दिन से जो है वो सूबे भर के स्कूल बंद हैं, आप लोग 26,000 तकरीबन। मेन मुतालबा आप लोगों का अपग्रेडेशन के साथ दूसरे मुतालबे भी है, वो भी हुकूमत जो है वो मानने के लिए तैयार है, लेकिन अपग्रेडेशन जो है वो मानने के लिए तैयार नहीं है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो समा TV का बहुत शुक्रगुजार हूँ। जिस तरह आपने बताया था कि ये 2017 में भी हमने इसी तरह 6 दिन का धरना दिया था, और उसकी बुनियाद पे उस वक्त की सूबाई हुकूमत ने एक रिपोर्ट दी, और उस रिपोर्ट के मुताबिक जो है वो प्राइमरी असातिज़ा समेत दीगर कैडर्स के लिए भी अपग्रेडेशन की मंजूरी दी गई। और वो मंजूरी जब कैबिनेट का इजलास ख़त्म हुआ तो उस वक्त के साबिक़ वज़ीर तालीम शाहराम खान और बैरिस्टर सैफ जो सूबाई तर्जुमान उस वक्त भी आज भी है सेक्रेटरी साहब, उन्होंने एक तफसीली ब्रीफिंग दी थी कि हमने ये इतने टीचर्स को अपग्रेड किया है और ये 1 जुलाई 2023 से नाफिज़ुल अमल होगा। अभी ये जो निगरान हुकूमत आई तो उन्होंने इसलिए इस पे काम नहीं किया क्योंकि ये जो है ये कारनामा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का था। उनको ये लग रहा था कि क्रेडिट उनको जाएगा, इस पर उन्होंने काम नहीं किया।
جب تیسری دفعہ یہ صوبے میں حکومت بنی تو ہمیں یہ خوشی تھی کہ یہ آئیں گے تو یہ اپنی ہی جو اپ گریڈیشن انہوں نے کی ہے یہ پہلی ہی فرصت میں یہ کریں گے. لیکن میں یہ بتاؤں کہ یہاں پہ جو فائنانس منسٹر ہے انہوں نے ایسے فگرز بتائے ہیں حکومت کو کہ حکومت گھبرا گئی ہے. لیکن ہم چیلنج دیتے ہیں کہ جو حکومت نے جو کمیٹی بنائی تھی انہوں نے اس پہ صرف 10 ارب روپے کے اخراجات نکالے, وہ نوٹیفائڈ ہے, ہمارے پاس ہے. اور ہم نے جو انالیسس کی ہے اپنے پرائمری ٹیچرز کے لیے جو 1 لاکھ ہے اس کا جو خرچہ ہے جو ہم نے آج بھی ڈپارٹمنٹ کو دیا ہے ریٹنلی, اس پر 3 ارب روپے سے بھی کم کا خرچہ آتا ہے. تو پھر وہ کون سے اخراجات ہیں جو یہ دکھا رہے ہیں کہ یہ 29 ارب ہے یا 38 ارب ہے, یہ سارے فائنانس ڈپارٹمنٹ کے جھوٹ کے پلندے ہیں. یہ حکومت کے لیے مشکلات پیدا کر رہے ہیں. اور یہ آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ تیسرا دن ہے. آج تقریباً میرے اندازے کے مطابق نہیں بلکہ میڈیا کے مطابق آج 50,000 کے قریب ٹیچر یہاں پہ موجود تھے. 26,000 اسکول آج تیسرا دن ہے کہ وہ بند ہے. اور یہ سلسلہ انشاءاللہ دھرنے کا یہ جاری رہے گا. اور یہ 26,000 اسکول جو ہے پوری خیبر پختونخوا میں یہ اس وقت تک بند رہیں گے جب تک ہمارے وہ منظور شدہ اپگریڈیشن کی نوٹیفیکیشن یہ جاری نہیں کریں. کن کے ساتھ آپ کے مذاکرات ہوئے؟ دن بھر آپ کے مذاکرات جاری رہے؟ نہیں, ایک دور ہوا ہے ہمارے سیکرٹری صاحب کے ساتھ, ڈپارٹمنٹ کے ساتھ, کیونکہ ہمیں کہا گیا تھا کہ سی ایم صاحب نے آپ کو بلایا ہے. لیکن ڈپارٹمنٹ یہ کہا کہ ڈپارٹمنٹ اس کے لیے تیار نہیں تھی. تو اس تیاری کے لیے انہوں نے ٹائم مانگا کہ ہم تیاری کر کے وہاں جائیں گے. جب آپ بیٹھیں گے تو ہم تیاری کے ساتھ بیٹھیں گے تاکہ وہاں پہ کوئی سالڈ حل نکل آئے. جی, جس طرح عزیزاللہ صاحب نے کہا کہ حکومت جو فگر بتا رہی ہے کہ خزانے پر اتنا بوجھ پڑے گا وہ ٹھیک نہیں ہے. ہمارے ساتھ جو ہے وہ جنرل سیکرٹری ایپٹا کے معراج صاحب موجود ہیں, ان سے بات کرتے ہیں. اچھا, کیا کہیں گے اسکول جو ہے وہ کب تک, اگر یہ آپ لوگوں کے مطالبات تسلیم نہیں کیے جاتے تو اسکول بند رہیں گے؟ مطلب ہفتہ بھی لگ سکتا ہے کہ مہینہ بھی لگ سکتا ہے. اور آپ لوگوں نے تو یہاں پہ احتجاج کر رہے ہیں جناب پارک کے باہر, تو کیا روڈوں پہ بھی جائیں گے؟ اور دوسری کوئی ایسی تنظیمیں ہیں جنہوں نے آپ کے ساتھ رابطہ کیا ہو کہ ہم بھی اس کے احتجاج کے لیے جو ہے وہ آپ لوگوں کے ساتھ ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. شکریہ سما نیوز اور ان کی ٹیم کا. ہمارا احتجاج جاری ہے اور ہمارے مطالبات تک ہے. جب تک ہمارے مطالبات حل نہیں ہوتے, ہمارا اپگریڈیشن نہیں ہوتا اور دیگر مطالبات حل نہیں ہوتے تو ہمارا احتجاج جاری رہے گا, ہمارا دھرنا بھی جاری رہے گا اور ہمارا جو ہڑتال ہے اسکول بندش کا وہ بھی جاری رہے گا. اور یہ تب تک ہوگا جب تک یہ نوٹیفیکیشن ہمیں نہیں دیتے. اگر یہ حال اب مذاکرات کے لیے جا رہے ہیں, اگر یہ لوگ سختی دکھائیں گے تو ایک وقت ایسا آئے گا ہم تو اٹھنے والے ہیں نہیں. ہمارا تو یہی مطالبہ ہے, یہ اس مطالبہ پورے ہونے پر اٹھیں گے تو پھر یہ لوگ, اب ہم جا رہے ہیں, پھر یہ ہمارے پاس اپنا نوٹیفیکیشن یہاں پر لیں گے تب اٹھیں گے, پھر ہم مذاکرات کے لیے بھی نہیں جائیں گے. جی, جس طرح ان کا طلعت صاحب ان کا کہنا تھا کہ اگر انہوں نے جو ہے وہ فوری طور پر حل تلاش نہیں کیا تو اس کے بعد جو ہے ہم مذاکرات بھی ان کے ساتھ نہیں کریں گے, ہمارا دھرنا جو ہے وہ جاری رہے گا. ان کے جو دیگر مطالبہ, ان کا مین مطالبہ جو ہے وہ تو اپگریڈیشن ہے, لیکن اس کے علاوہ ان کا یہ بھی مطالبہ ہے کہ سی پی فنڈ کا خاتمہ کیا جائے اور جی پی فنڈ جو ہے وہ بحال کی جائے. جتنے بھی نئے اساتذہ بھرتی کیے گئے ہیں ان کی جو ہے وہ ان کو ریگولرائزیشن کی جائے. اسی طرح جو ضم اضلاع ہے وہاں پر جو ہے نئی بھرتی کی جائے. تو اس کے ساتھ مختلف مطالبات ہیں, لیکن ان کا جو مین مطالبہ ہے وہ اپگریڈیشن کا ہے. اور اس کے علاوہ سرکاری جو ذرائع ان کا یہ کہنا ہے کہ اگر ہم نے پرائمری اساتذہ کو اپگریڈیشن دی تو یہ 1 لاکھ نہیں ہے, اس کے بعد مڈل اور ہائی جو ہے وہ بھی اپگریڈیشن مانگے تو پھر یہ لاکھوں میں جو ہے وہ یہ تعداد چلی جائے گی اور حکومت کے لیے برداشت کرنا جو ہے وہ بہت مشکل ہو جائے. تو مین جو ایشو ہے وہ فنڈ کا ہے, حکومت کے پاس فنڈ نہیں ہے اور ان کا یہی وجہ ہے کہ اپگریڈیشن نہیں کی جا رہی. بہت شکریہ عرفان. I have to leave it there. ناظرین, ہم ہمیشہ یہ کہتے ہیں کہ ہاتھوں سے لگائی ہوئی گرہیں آپ کو دانتوں سے کھولنی پڑتی ہیں. یہ تمام احتجاج کا طریقہ, اسکولوں کو بند کرنا, ہسپتالوں کو بند کرنا سکھایا پی ٹی آئی نے ہے. ایک طرف اساتذہ کو اپ گریڈ کرنے کے پیسے نہیں ہیں, دوسری طرف سے پی آئی اے خریدنے چلے ہیں. پروگرام ہمارا جاری ہے. پنجاب اس وقت اسموگ کی زد میں آیا ہوا ہے. آپ کو نئی اصطلاحیں سنائی دے رہی ہیں, اسموگ کریک ڈاؤن, اسموگ ریزولوشن, اسموگ چلان. یہ اسموگ کتنی خطرناک چیز ہے اس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ تقریباً آدھے اضلاع کے اندر تو لائف ڈسرپٹڈ ہے, تعلیمی لائف ہو, ہیلتھ کا سسٹم ہو, ٹرانسپورٹ ہو. اب یہ حالات مزید خراب ہوں گے. حکومت اپنی طرف سے ہاتھ پاؤں مار رہی ہے لیکن معاملہ اتنا سادہ نہیں ہے. ڈاکٹر محمد حنیف ماہر
موسمیات ہمارے ساتھ موجود ہے اور ایک طویل عرصے سے ان معاملات کے اوپر تحقیق کر رہے ہیں. ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ. یہ فرمائیے گا اسکیل آف پرابلم کیا ہے؟ اسکیل آف پرابلم ریگارڈنگ اسموگ. آج سے مجھے یاد ہے کہ کچھ سال پہلے بھی، بلکہ ہم تو ہمیشہ ہی بیٹھتے ہیں آپ کے ساتھ اس ٹاپک پہ، وہ بلکہ چلائیں جی، وہ ہم 7-8 سال پہلے کی 2017 میں یہی بات کر رہے تھے. یہی کوشچن تھا آپ کا، یہی آپ کا سوال تھا، یہی اسموگ تھی، یہی لاہور کا ایشو تھا. یہ ویسے میرے ایڈیٹوریل ٹیم نوٹ کرے کہ میں نے وہی سوال اس وقت کیا تھا، ابھی بھی وہی سوال کر رہا ہوں. بالکل وہی سوال. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کا جواب مجھے نہیں ملا نا. نہیں مل گیا تھا، آپ نے عمل نہیں کیا. میں نے آپ نے آج جو تجویز آپ نے جی بالکل. چلے بتائیں تو اتنے سالوں میں مزید کیا تبدیلی؟ دیکھیں تبدیلی یہ آئی کہ اس کی کنسنٹریشن میں، اس کی شدت میں مزید اضافہ ہوا، کیونکہ پاپولیشن میں اضافہ ہوا، وہیکلز میں اضافہ ہوا، انڈسٹریز میں اضافہ ہوا. تو 10% کہہ سکتے ہیں کہ اس کی کنسنٹریشن میں اضافہ ہو چکا ہے. اور نمبر آف ڈیز بھی، اس وقت 18 سے 20 دن تک اسموگ ہوتی تھی لاہور میں، اس سے ملکہ علاقوں میں، گجرانوالہ سیالکوٹ کے علاقوں میں، لیکن اب یہ کہہ سکتے ہیں کہ 30 سے 35 دن پہ چلی گئی ہے. اور ڈیلی ابھی جو آپ سچویشن، آپ فوٹیج دیکھیں گے اسموگ کے، کہ 50 ملین پیپل ان پنجاب، اب یہ سچویشن دیکھیں نا آپ، 50 ملین پیپل ان پنجاب انکلوڈنگ لاہور، فیصل آباد، گجرانوالہ ڈویژن کے لوگ ڈیلی اس سچویشن کو دیکھتے ہیں. آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ کتنی نقصان دہ ہے انسانی صحت کے لیے، خصوصاً چھوٹے بچوں کی صحت کے لیے. اور 50 ملین لوگ ڈیلی اسی سچویشن میں آنکھ کھولتے ہیں، انہی حالات میں جا کے گھر سوتے ہیں. تو یہ اسموگ تو کلائمیٹ چینج کا ایک حصہ، اسی پر ہم رہیں گے. لیکن آپ نے مجھے کچھ اعداد و شمار بھی بتایا تھے کہ جو بدترین دن ہیں لاہور میں، ان میں کتنا اضافہ ہوا ہے، اور اس کی ہم ڈیفینیشن بھی کریں گے. وہ ذرا سلائڈ دکھائیے گا جی. دیکھیں لاہور کی بات کی تو یہ ویسے بھی آپ سے ایک دفعہ ڈسکس ہوا تھا کہ دیکھیں یہ جو سلائڈ ہے، اس میں آپ دیکھیں لاہور کتنا پھیل چکا ہے. یعنی 350 ایکڑ لینڈ لاہور کی جو ایکسپینشن ہوئی ہے وہ سلائٹلی ایسٹ اینڈ ویسٹ، اور زیادہ لاہور پھیلا ہے تلت ساؤتھ میں پھیلا ہے. تو کتنی لینڈ؟ 350 ایکڑ ایگریکلچر لینڈ. اندر کا جو پیلی لائن ہے یہ کیا ہے؟ یہ پرانا لاہور ہے، یہ پرانا لاہور ہے جو 20-25 سال پہلے ہوتا تھا ہمارا. اب یہ لاہور کا پھیلاؤ دیکھیں، اور وہ وائٹ لائن، اور اس کے بعد وائٹ لائن ہے، یہ یہاں تک لاہور پھیل چکا ہے آپ کا. اور جو جتنا یہاں پہ گرین بیلٹ تھا، جتنی گرینری تھی، فولیج، سب ختم ہو چکی ہے. یہ کانکریٹ جنگل بن چکا ہے، یا انسانی آبادی ہے. اور ٹوٹل ایریا آف لینڈ دیکھیں نا. اچھا، اس کا اگر ٹرینڈ دیکھیں تو اس سے لگتا ہے کہ ہر سال 100 کنال ایگریکلچر لینڈ پہ مکانات بن جاتے ہیں. ہر سال 100 کنال 100 کنال پہ. یہ اگر اس کا ٹرینڈ دیکھیں پچھلے 20-25 سالوں میں. اس سے اگلی سلائیڈ پہ ایک ڈیٹا ہے کہ لاہور میں جو ٹیریبل ڈیز ہے، ویسے یہ سب جو بھی ٹاپک ہے نا، یہ کلائمیٹ چینج ہے. دیکھیں کہ آج سے 1990 میں لاہور میں جو ٹیریبل ڈیز ہوتے تھے وہ 52 ہوتے تھے. 52 میں کچھ 20-25 ہاٹسٹ ڈیز ہوتے تھے، 10-12 فاگی ڈیز، جس کے اندر شہری فلڈز ہیں، جس کے اندر فاگ ہے، جس کے اندر اسموگ ہے، اور سخت ترین گرم دن. اور اس وقت یہ پہنچ چکے ہیں 150 دن تک. یعنی 365 دن میں سے 150 اتنے ٹیریبل ڈیز ہیں لاہور والوں کے لیے کہ زندگی کافی مشکل ہو جاتی ہے. ابھی اس میں نے 2 ویک ڈینگی کے نہیں ڈالے. 2 ویک ابھی ڈینگی کے اس میں ڈالیں تو یہ 160 کو کراس کریں گے. یعنی 50% سال کے جو ڈیز ہیں وہ لاہور والوں کے لیے کتنے مشکل ہیں. اور اس چیز کو دیکھ کے تو لگتا ہے کہ ویسے یہ تمام کلائمیٹ چینج ہے. ہاٹسٹ ڈیز ریلیٹڈ ود کلائمیٹ چینج، اسموگ امپیکٹ آف کلائمیٹ چینج، فاگ کلائمیٹ چینج، اربن فلڈ کلائمیٹ چینج، حتیٰ کہ لاہور کا ڈینگی بھی کلائمیٹ چینج کا امپیکٹ ہے. تو اس سچویشن، اس ٹرینڈ کو دیکھ کے لگتا ہے کہ ہم نے کچھ نہ کیا تو چند سال کی بات ہے، 5-6-7 سال کی ڈی اربنائزیشن لاہور رہنے کے قابل شاید نہ ہو. کیا کریں؟ دیکھیں امیڈیٹ سلوشن تو ہے کہ جو اسموگ پاکستان میں نہیں ہے، دنیا کے باقی علاقوں میں، ہمارے خطے میں دیکھیں تو سب سے زیادہ انڈیا میں ہے، اس کے بعد چائنا میں بہت زیادہ ہے، دنیا کے دیگر ممالک میں بھی ہے. تو اس کا جو پچھلے 2-3 سالوں میں جو امیڈیٹ سلوشن ہے کہ اینٹی اسموگ ٹاور، تمام ملکوں میں اینٹی اسموگ ٹاور. ہاں، اس کی ایک سلائیڈ شاید ہوگی آپ کے پاس، میں نے بھیجی اینٹی اسموگ ٹاور کے. یہ دیکھیں کہ یہ چائنا نے انسٹال کیے ہیں اپنے شنگھائی میں، بیجنگ میں. سینٹر میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ انڈیا کا اینٹی اسموگ ٹاور ہے. اور ابھی ریسنٹلی پچھلے سال، بلکہ اسی سال، ابو دھابی نے بھی اپنا یہ اینٹی اسموگ ٹاور. اس کی ٹیکنالوجی کی ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا. یہ کرتے کیا؟ یہ کرتا کیا ہے؟
بیسیکلی یہ ہے کہ 1 کلومیٹر کی ریڈیس میں یہ اسموگ کو سک کر لیتے ہیں. ٹھیک. اس کے نیچے فین لگے ہوتے ہیں, پھر فلٹر لگے ہوتے ہیں, اسموگ کو اس پولوٹیڈ ایئر کو صاف کر کے نیچے سے اس کو ڈرین کرتے ہیں. تو یہ ہے کہ اس کا اچھی ٹیکنالوجی ہے, دنیا میں اسٹیبلشڈ ہے. لیکن یہ سمٹمز کو ٹریٹ کرتا ہے, یہ اسموگ کو روکتا تو نہیں ہے. اس کا یہ وہ سلوشن تو نہیں ہے, یہ تو وہی سلوشن ہے جیسے کیا آپ کو سر میں درد ہے تو آپ پیناڈول لے لیں, جیسے ایسے سمجھ لیں کہ طلعت ہر سال اس مہینے میں آپ کا گلا خراب ہوتا ہے تو آپ فوراً اینٹی بایوٹک لے لیتے ہیں, اینٹی فلو آپ شارٹس لگا لے لیتے ہیں. لیکن اس کے کاسٹ پہ جائیں گے تو وہ کاسٹ یہ ہوگا کہ آپ ہر مہینے شاید اس مہینے میں سبزی کے ساتھ اچار کھانا شروع کر دیتے ہیں. پاکستان میں کوئی ٹیکنالوجی ہے اس قسم؟ دیکھیں یہ ٹیکنالوجی انڈیا میں, چائنا میں تو بہت کامن ہے, اور ریسنٹلی پاکستان میں جو پاکستان کے سائنٹسٹ ہیں, ینگ اسٹوڈنٹ ہیں, خصوصاً نسٹ یونیورسٹی کے, ان لوگوں نے یہ ٹیکنالوجی خود ڈیولپ کی ہے, اور لاسٹ ویک انہوں نے لاہور میں اس کے ایکسپیریمنٹ کیے ہیں, اور 2 دن پہلے گجرانوالہ میں انہوں نے ایکسپیریمنٹ کیا. اور یہ دیکھیں سلائیڈ میں آپ دیکھ سکتے ہیں, یہ پاکستانی سائنٹسٹ, پاکستانی کامیاب ایکسپیریمنٹ. آپ خود چاہیں تو اگلے ہفتے جا کے اس کا ڈیمو دیکھ سکتے ہیں لاہور میں. کازز پہ جائیں, کازز پہ جائیں تو ایک تو جو ہے نا لاہور میں امیڈیٹلی ہمیں یہ جو ٹریفک کنٹرول ہے نا, پولوشن بائی ٹریفک, اس کو کنٹرول کرنا ہوگا. وہیکولر پولوشن. اس کے بعد انڈسٹریز سیکنڈ. ان کو کیا کریں انڈسٹری کو؟ دیکھیں ان کو ایجوکیٹ کریں. نہیں, ان کو ایک تو ایجوکیٹ کریں کہ کم از کم یہ جو 2-3 مہینے ہیں, ان 2-3 مہینوں میں جو آلٹرنیٹ ٹیکنالوجی ہے, گرین ٹیکنالوجی, اس پہ چلے جائیں, یا اس کو کم از کم دن میں 16 گھنٹے کے بجائے 8 گھنٹے چلائیں. یا انوائرمنٹ فرینڈلی ان کو, انوائرمنٹ فرینڈلی. لوگ ہو گئے اور نہیں, پہلے ٹریفک ہوگی پھر انڈسٹری ہوگی, اس کے علاوہ جو ہمارے جو لاہور کے آس پاس کے ایریاز میں آج کل چاول کی کٹائی کا سیزن ہے, تو چاول کی فصل کا جو ریزیڈول ہے وہ تو خیر چلان کر رہے ہیں, پکڑ رہے ہیں وہ, لیکن اس کے باوجود بھی وہ اس کو آگ لگا دیتے ہیں. اس کو ڈسٹرائے کرنے کا پھر طریقہ کہ آپ تو خود نہیں دیکھیں, اس میں یہ ہے کہ ان کو جلدی کیا ہوتی ہے طلعت, ان کو جلدی یہ ہوتی ہے کہ یار میرے پاس 1 ویک ہے, میں نے موسم جا رہا ہے, میں نے گندم کاشت کرنی ہے. اس ٹائم کو بچانے کے لیے, اس محنت سے بچنے کے لیے وہ ایک تیلی لگا دیتے ہیں اور مزے سے سو جاتے ہیں, لیکن جو اس کا نقصان آپ دیکھ رہے ہیں اس کے لیے یہ ہے کہ گندم کی ایسی ورائٹیز آ چکی ہیں, کسان کو بتایا جائے کہ یار اکتوبر کی, نومبر کی بجائے دسمبر میں بھی گندم کی کاشت ہو سکتی ہے. سو انگیج کریں, ٹیکنالوجی کو استعمال کریں, جو سیزن ڈیپینڈنٹ سیڈ نہیں ہے وہ آپ استعمال کریں. بالکل. اور اس کے علاوہ اور باقی یہ کہ آپ نے آبادی کے اوپر زیادہ بات نہیں کی, آبادی بہت زیادہ ہے. نہیں, مین ایشو تو آبادی ہے نا, جو میں نے کہا کہ 10% اس کی کنسنٹریشن میں, اس کی شدت میں اضافہ ہو چکا ہے. اس میں آبادی ہے, ٹریفک ہے, انڈسٹریز ہے, اور یہی تو 3-4 فیکٹر ہیں. اوکے, آئی ہیو ٹو لیو اٹ دیئر, اس امید کے ساتھ کہ ہم 7 سال بعد دوبارہ یہی کلپ نہیں چلا رہے ہوں گے کہ اس کلپ کے اندر ہم نے 7 سال پہلے کیا کلپ چلایا. بالکل, اٹ ول بی ٹو لیٹ دین. بالکل. آئی ہیو ٹو لیو اٹ دیئر.